ایک بہن کا سوال ہے، ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے، 2 بچے بھی ہیں، لڑکی کی عمر 1.5 سال اور لڑکا 4 سال کا ہے، جن کے تعلق سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ گھر کا ماحول انہیں صحیح نہیں مل رہا ہے، گھر میں دینی ماحول نہیں ہے، بچے دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اور لڑکا بہت ضدی ہے۔ بچہ دن بھر موبائل دیکھتا ہے اور مدرسہ اسکول بھی نہیں جاتا۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ بچوں کی صحیح تربیت کیسے کریں، یا پھر ہمیں فیملی سے دور رہ کر بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن، آپ نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کا جوائنٹ فیملی میں آپ رہتی ہیں اور آپ کے جو بچے ہیں ان کی عمر 2-3 سال اور ایک بچے کی 4 سال عمر ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ بچے موبائل زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور آپ جو ہے انہیں تربیت پر توجہ نہیں دے پا رہی ہیں۔ آپ کے سب سے پہلے سوال یہ کہ تربیت کے بارے میں جو نقطہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم تربیت بچوں کی کریں، ایک سانچے میں ڈھال کر ایک فریم ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم بچوں کی تربیت اس طرح کریں۔ ان سب سے پرے بچوں کی تربیت میں سب سے اہم چیز جس بات کو ملحوظ رکھی جاتی ہے، بچے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں اور بڑوں ہی سے وہی کام کرتے ہیں جو بڑے کر رہے ہیں۔ بڑوں کو پابند ہونا چاہیے، روٹین کا پابند ہونا چاہیے، بڑوں کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ بچے ان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بڑوں کو گھر میں کتاب لے کر خود پڑھائی کرنی چاہیے تاکہ بچے ان کو دیکھ کر پڑھائی کرنے لگیں۔ بڑے اگر بچوں کے سامنے بہت زیادہ موبائل استعمال کریں، موبائل پر بہت زیادہ گندی چیزوں کو دیکھیں یا پھر انٹرٹیننگ چیزوں کو دیکھنے لگیں تو بچے وہی سب چیزیں سیکھتے ہیں۔ بچوں کو موبائل پر گیم سے انٹروڈیوس کون کرواتا ہے؟ میں اکثر یہ سوال پوچھتی ہوں کہ بچوں کو موبائل پر گیم سے انٹروڈیوس ان کا ماحول، ان کے گھر کے بڑے افراد ہی ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ اگر آپ موبائل کا خود کارآمد استعمال کر رہے ہو تو کبھی بچے جو ہے اس کو لپک کر نہیں لیتے۔ تو اور پھر یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ ہم کوئی ایسا فارمیٹ استعمال کریں تربیت کا جس میں ہم بچوں کو تو سانچے میں ڈھالیں اور بڑے نہ ڈھلیں، تو اس طرح تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت اس لحاظ سے سوچنا اور اس نظریے سے دیکھنا ہی غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں بیٹھی ہوئی بات ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ماؤں کو ٹائم نہیں مل پاتا، تو اس کے لیے توجہ دینی چاہیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اور نیوکلیر فیملی سسٹم میں تربیت اچھے سے ہو پاتی ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ بھی ایک غلط خیال ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچہ سوشلائز ہوتا ہے، اس کا سوشل ڈیولپمنٹ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ اپنے کزنس کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، اور جو لوگ نیوکلیر فیملی میں رہتے ہیں تو ان کا بچے کو ان کے پاس شکایت ہوتی ہے کہ بچہ شائع ہے، لوگوں سے نہیں ملتا، اس کا سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو جوائنٹ فیملی ہو یا پھر آپ کی نیوکلیر فیملی ہو، وہاں بڑوں کو اچھی روٹین کا پابند ہونا چاہیے اور بچوں کو خود بخود وہ ہونے لگیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ بچوں کو دعائیں پڑھا رہی ہوں تو پورے فیملی ممبرز کے جو بچے ہیں ان کو دعا پڑھانے کا ٹائم آپ فکس کر لیں، تو آپ اپنے بڑوں کو یعنی دوسرے لوگوں کو یہ اشارہ دیں گے کہ یہ وقت میرا تمام گھر کے بچوں کو جمع کر کے پڑھانے والا وقت ہے۔ یا پھر آپ کچھ ان کو ہوم ورک کروا رہی ہوں تو پھر پابند کر دیں کہ دوسرا کوئی اس کام کو جگہ لے لے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو بہت آسانی سے لوگ ایک دوسرے کے لیے مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کھانے والا انتظام کوئی دوسرا لے لے، بچوں کو پڑھانے والا کام یعنی پوری فیملی کے بچوں کو پڑھانے والا کام آپ لے لیں۔ اس طرح سے مل بانٹ کر کام کی تقسیم کر کے ایک دوسرے سے وقت نکال کر اور ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کر بچوں کے اس ٹاسک کو بہت آسانی سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ اب بچہ ضدی ہو رہا ہے تو ضدی بچے اس وقت ہوتے ہیں جب ماں کا اٹینشن جو ہے بچے کی طرف نہیں ہو پاتا ہے۔ تو کام کے اوقات کے بعد جب بچہ آپ کے پاس ہو، دوپہر سے اسکول میں آنے کے بعد، تو بچے کے ساتھ میں انٹریکشن کریں، ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہو آپ کا، آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، اس کے مسائل کو پوچھیں، آپ اس کو ٹائم دیں۔ اکثر مائیں یہ سمجھنے میں غلطی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ بچہ ضدی ہو گیا ہے، تو بچہ اصل میں اٹینشن سیکھ کرتا ہے۔ اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے پیرنٹس کی ماں کی اٹینشن اپنی طرف لینے کے لیے جو ہے وہ اپنے چیزوں میں اس کو الجھانا چاہتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ آپ کو اپنی چیزوں میں الجھائیں، آپ بچے کے خود قریب ہوں، آپ اس سے ڈسکشن کریں، گفتگو کریں، بات چیت کریں، آپ اس کے کھلونے کو دیکھیں، آپ اس کے مسائل کو سمجھیں، کلاس روم کے حالات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ٹیچر سے اس کے ریلیشن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس میں جا رہا ہو تو پوچھیں کہ بس میں وہ کیسا فیل کرتا ہے، کوئی ان کو تنگ تو نہیں کر رہا ہے، یا پھر یہ بھی دیکھیں آپ کہ وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے وقت پر، اس لیے بھوک کی وجہ سے وہ بھوک کو سمجھ نہیں پا رہا ہے اور چڑچڑانے لگتا ہے۔
تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کے ساتھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں اور ہماری نگاہ اس کی طرف نہیں ہوتی ہے. مطلب اس کو بھوک لگی ہے اور اس نے بھوک کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے چپس لے کر کھا لیا یا کوئی چاکلیٹ کھا کر کمپنسیٹ تو کر لیا, لیکن چونکہ اب اس کو بھوک کا احساس ہے لیکن وہ ریئلائز نہیں کر پا رہا تو وہ چڑچڑانے لگتا ہے. تو وہاں ماں کو اس کی نیڈ, اس کی ضرورتوں کو سمجھنا چاہیے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جس کی عمر آپ نے ایج لکھی ہے کہ بچہ ضد کر رہا ہے, موبائل میں بیٹھا ہوتا ہے. مطلب موبائل میں بیٹھنے والا جو بچہ ہے وہ انٹریکشن کرنے کا جو دورانیہ ہے اس کا یہی 2 سے 3-4 سال بعد جب وہ اسکول جاتا ہے تو سوشلائز ہوتا ہے, دوسرے بچوں سے ملتا ہے, اپنے گروپ بناتا ہے. لیکن چونکہ وہ گھر پہ موبائل میں رات دن بیٹھا ہوا ہے تو رات دن بیٹھنے کی وجہ سے سوشل انٹریکشن کی اس کو عادت نہیں رہی. اب جب سوشل انٹریکشن کی جب اس کو عادت نہیں ہے تو اس صورت میں وہ بچہ اپنے کلاس فیلوز کے درمیان جو ہے آڈ ون آؤٹ ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ اکیلا فیل کرتا ہے. اور جب وہ اکیلا فیل کرتا ہے تو وہ پریشانی وہ سمجھ نہیں پاتا کہ لوگ اس کے دوست کیوں نہیں بن رہے ہیں, بچے اس کے قریب کیوں نہیں آ رہے ہیں, اور وہ چڑچڑانے لگتا ہے. تو ماؤں کو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بچے کی ایکچوئل پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے ساتھ کیا پرابلم چل رہی ہے, کھانے کی ہے, ٹفن کی ہے. بعض بچے شائع ہوتے ہیں, تنہا رہتے ہیں, تو وہ جو ہے واش روم جانے کی پرمیشن پہ ٹیچر سے نہیں لے پاتے ہیں, تو اس لیے بھی بہت سارے مسائل ان کے وہ باہر فیس کر رہے ہوتے ہیں, تو گھر پر آ کر چڑچڑانے لگتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے. تو بچے کی اس مجبوری کو, پریشانی کو سمجھیے. ہمیشہ جو مدر گلٹ ہوتی ہے کہ میں تربیت نہیں کر پا رہی ہوں, یا میں نے بچے کو ڈانٹ دیا, یا میں نے بچے کو نہیں سمجھا, میں نے بچے سے یہ کیا, اس مدر گلٹ سے نکل کر ہم تھوڑا سا انٹریکشن بنائیں بچے سے تو اس مسئلے کو حل کریں گے. اور یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم یا نیوکلیئر فیملی سسٹم کی وجہ سے تربیت ہو پاتی ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے نہیں ہو پاتی ہے. تربیت کا مرحلہ یہ ہے کہ اگر پیرنٹس کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ ان کا بچہ انہیں دیکھ رہا ہے, وہ امیٹیٹ کر رہا ہے, وہ سیکھ رہا ہے, تو پیرنٹس خود اپنے ہر عمل کو فوکس ہو کر کریں گے کہ یہ میرے بچے کو مجھے سکھانا ہے. کسی کے ساتھ مدد کرنی ہو, کسی کا کام کرنا ہو, یا پھر کوئی کام سلیقے سے انجام دینا ہو, تو یہ ساری چیزیں بچوں میں خود بخود منتقل ہوتی ہے. آپ اس بات کو اپنے بچے سے جتنا آپ کلوز ہوں گے اتنا زیادہ آپ پر ریئلائز ہوگا, آپ کو کھلے گا کہ بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور آپ اس کے مطابق اس کی ضروریات کو تکمیل کریں گی اور بچہ پھر سیٹسفائی ہونا شروع ہو جائے گا. بعض وقت ٹیچرز کے پرابلمز بھی ہوتے ہیں کہ اسکول میں کنسیپٹ بچے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کنسیپٹ نہ سمجھنے کی وجہ سے بیسک کنسیپٹ ان کے کلیئر نہیں ہوتے ہیں, جیسے کہ گنتی یاد نہیں ہوئی ہے, پہاڑا یاد نہیں ہوا ہے, یا کبھی اس کو الفابیٹ پورے یاد نہیں ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں پرابلم جیسے جیسے آپ سالو کرتی جائیں گے آہستہ آہستہ اس کا پرابلم یا آپ سے انٹریکشن ہونے والا جو بیریئر ہے وہ ختم ہوتا جائے گا, اور پھر آپ بچے کو سمجھ پائیں گی اور یہ گلٹ سے نکل جائیں کہ آپ تربیت نہیں کر پا رہی ہیں. تربیت 1 دن 2 دن یا 1 سال میں ختم ہونے والا عمل نہیں ہے. تربیت تو ایک ایسا عمل ہے جو مشاہدے میں مستقل رہتا ہے اور اس کے دیر پا اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح آپ ہادیہ ای میگزین میں اپنے الجھنیں لکھ بھیجیں, ہم آپ کے جواب دیتے رہیں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ.